اعلان میں ہے اس وقت ادارہ حاضہ میں تشریف فرما تمام اصحاب کا واجبانہ استقبال۔ اسٹیٹ جموں و کشمیر ڈپٹی کمشنر کشتواڑ اشوک کمار شرما جی، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شفقت حسین بٹ صاحب، سعید اصغر علی صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی ولی کامل کے عرس مبارک اور ادارہ حاضہ اسلامیہ فریدیہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر میں صحن انجمن اسلامیہ فریدیہ میں آپ کو دل کی امید ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ آئے تو بہاروں میں لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ محترمہ ڈاکٹر درخشان رابی صاحبہ، آنریبل چیئرپرسن جموں و کشمیر وقف بورڈ، ڈپٹی کمشنر کشتواڑ جناب اشوک کمار شرما صاحب، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جناب شفقت حسین بٹ صاحب، سید اصغر حسین صاحب، NHPC سے ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آداب و تسلیمات۔ آج کا یہ دن اوقاف اسلامیہ کشتواڑ کی تاریخ میں سنہرے حرفوں میں قلمبند کیے جانے کا مستحق ہے، کیونکہ اس وقت اوقاف اسلامیہ کشتواڑ کی ایک اکائی اور قدیم تعلیمی ادارہ اسلامیہ فریدیہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کشتواڑ کا 117واں سالانہ جلسے کی افتتاح ریاست جموں و کشمیر کی مایہ ناز سپوت محترمہ ڈاکٹر درخشان رابی صاحبہ کے دست مبارک سے ہونے جا رہی ہے، جو جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اوقاف اسلامیہ کشتواڑ، اسلامیہ فریدیہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کشتواڑ اور جو ہر شناس اہلیان کشتواڑ کی جانب سے محترمہ ڈاکٹر درخشان رابی صاحبہ کا واجبانہ استقبال کرتا ہوں۔ ہم سب کو آپ کی ذات سے زبردست لگاؤ ہے اور ہماری پر امید نظریں آپ ہی پر مرکوز ہیں۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ معزز خواتین و حضرات، ادارہ حاضہ اسلامیہ فریدیہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کشتواڑ مبلغ اعظم سیدنا حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پاک اور بابرکت اسم گرامی سے موسوم ہے اور تعلیمی اعتبار سے نہ صرف کشتواڑ بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر میں اپنی منفرد اور امتیازی شان کا حامل ہے۔ یہ ادارہ ہمارے اسلاف کا ورثہ اور ہم سب کی مشترکہ میراث ہے، جنہوں نے آج سے 117 سال قبل اپنے سیاسی شعور، ذہنی پختگی اور بالغ نظری کا ثبوت دے کر ہم سب کو اپنے مستقبل کی فکر کرنے اور تعلیمی اعتبار سے تابندہ اور درخشاں بنانے کی غرض سے انجمن کا قیام روبے عمل لا کر ہمیں ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کیا، جس کے لیے اہلیان کشتواڑ ان کے احسان مند ہیں۔ دراصل یہ انہی دور اندیش، غیور و مفکرانہ سوچ سے لبریز لوگوں کی بلند خیالی کا ثمرہ ہے کہ ایک پرائمری اسکول سے آغاز کر کے ادارہ حاضہ نے گوناگون مالی مشکلات کے باوجود پہلے مڈل، پھر ہائی اور بعد ازاں سال 2003 میں ہائر سیکنڈری کا درجہ پایا اور ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے فی الوقت اسلامیہ فریدیہ ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی شکل میں آپ کے سامنے مہم سفر ہے۔ معزز حاضرین کرام، ادارہ حاضہ نے گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصہ پر محیط دورانیہ میں ایسی باکمال اور نامور شخصیات کو جنم دیا ہے جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبۂ ایجاد میں اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کی اساس پر اپنا لوہو منوا کر نہ صرف ریاست جموں کشمیر بلکہ ملکی سطح پر اپنا نام روشن کیا ہے، جن میں ہم سب کو فخر اور ناز ہے۔ ادارہ حاضہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پورے صوبہ جموں میں اہلیان اسلام کی طرف سے قوم میں بیداری پیدا کرنے اور ظلمت کی تاریکی کی کنی کے لیے معرض وجود میں لائی گئی۔ اولین درسگاہ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کے بعد مدرسہ انجمن اسلامیہ کشتواڑ سر فہرست ہے۔ شومائی قسمت اکبر اسلامیہ ہائی اسکول وقت کے بہرحم خاتون کی نظر ہو کر قصہ پاریانہ بن گیا، جبکہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آپ نے بدلتے حالات کے تناظر میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور بزرگوں کی روشن کی ہوئی اس شمع کو تمام مسائل و آلام کے باوجود نہ صرف جلائے رکھا بلکہ اس کو روشن تر بنانے کی غرض سے شب و روز محنت کی اور ادارہ حاضہ کی ترقی کے شارہ پر گامزن رکھ کر اپنی ملی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، جس کا منہ بولتا ثبوت ادارہ حاضہ کی موجودہ دیدہ زیب اور دلکش عمارت ہے، جس کے لیے آپ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ بالخصوص اس عظیم عمارت کی تعمیر میں مرحوم الحاج خواجہ بشیر احمد کچلو صاحب کا کلیدی اور نمایاں رول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مغفرت اور گرید رحمت کرے ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے قومی وقار کی بحالی اور ادارہ حاضہ کی ترقی و ترویج کے لیے شب و روز کام کیا۔
اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں، جن میں مرحوم خضرجو ابو، مرحوم خواجہ عبدالسبحان ابو، مرحوم خواجہ غلام رسول کامگار، مرحوم غلام رسول کرائیپار، مرحوم پیر سیف الدین سجادہ نشین آستان پائیں، مرحوم سید حسین شاہ سجادہ نشین آستان والا، مرحوم سید میر بادشاہ، مرحوم الحاج سید غلام مصطفیٰ، مرحوم الحاج خواجہ غلام محمد کچلو، مرحوم الحاج خواجہ بشیر احمد کچلو، مرحوم غلام حسین ارمان، مرحوم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ امیر، مرحوم الحاج خواجہ غلام رسول بٹ ساکنہ ہنجالہ، مرحوم الحاج غلام محمد شیخ ساکنہ سنگرام باٹا، مرحوم خواجہ نصر اللہ، مسلوم درویش محمد اسحاق، مرحوم مبارک علی شاہ، مرحوم الحاج غلام رسول حماد، مرحوم ولی محمد باغوان، مرحوم عبداللطیف قمر، مرحوم قاضی غلام نبی کے نام قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، ساتھی کی روشنی میں مقامی شعراء و ادبا حضرات میں سے مرحوم غلام رسول نشاد، مرحوم غلام محمد الفت اور مرحوم غلام نبی گلباز جہاں اجتماعی کی نمایاں خدمات کو کسی بھی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، امسال اسکول حاضہ میں زیر تعلیم طلبہ تعداد نرسری سے 12ویں تک 871 ہے، تدریسی و غیر تدریسی عملہ 78 ہے، جن کو سالانہ 81 لاکھ کا پاپ دیا جاتا ہے۔ اسکول حاضہ کی سالانہ آمدنی 68 لاکھ ہے اور صرف فیس کی شکل میں حاصل ہوتی ہے، جبکہ سالانہ خرچہ 85 لاکھ روپیہ ہے۔ اسکول حاضہ تقریباً 160 نادار طلبہ کی کفالت بھی کرتا ہے۔ اس طرح اس وقت اسکول حاضہ تقریباً 17 لاکھ کا خسارہ برداشت کر رہا ہے۔ بی ایڈ کالج اسکول حاضہ کی مالی معاونت کے لیے معارضے وجود میں آیا تھا، شعبۂ وقت ہر سال بجائے اضافہ کے داخلہ میں کمی آئی، نتیجاً مالی امداد سے قاصر ہے۔ جہاں تک ادارے حاضہ کی کارکردگی کا تعلق ہے، واقعی بے مثال اور اپنی نظیر آپ ہے۔ علمی، ادبی، ثقافتی اور کھیل کے میدان میں اپنا لہو نمایاں ہے، جن میں امسال بورڈ امتحانات میں کورونا مہاماری کے باوجود ادارہ حاضہ کی کارکردگی اظہار مند شمس ہے، جن میں 12ویں جماعت میں 34، 11ویں میں 57، 10ویں جماعت میں 50 اور 8ویں جماعت میں 68 طلبہ نے امتیازی پوزیشن حاصل کی ہیں، لیکن چند سال سے مالی بحران کا شکار ہے۔ اس کے ازالہ کے لیے آپ کی وساطت سے زیارت شاہدرہ شریف سے سال 2018 میں 65 لاکھ روپیہ بطور قرض حسنہ لیا ہے، جس کی ادائیگی 2 سال کے عرصہ میں کرنی مطلوب تھی۔ محترمہ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ تنخواہوں کے ساتھ تعمیری اور دیگر فلاحی کام بھی ہوئے بنا نہیں رہ سکے، جس کے لیے میں ذاتی طور پر فکر مند ہوں، اور ادارہ حاضہ کے نامکمل اور تجدید تکمیل اہداف کو پورا کرنے نیز مالی استحکام کی خاطر خطیر رقم فی الوقت کم از کم 50 لاکھ روپے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ محترمہ سے استدعا ہے کہ وقت بورڈ کی طرف سے جلد از جلد مالی معاونت کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ ہمارے نزدیک مالی بحران کی تلافی کا حل سرکار کے زیر غور التوا میں برسوں سے پڑا مسئلہ مابین سجادگان اور وقت زیارت ممکن ہے، اگر ہم تنازع کورٹ کے باہر اپنی سطح پر حل کریں، جیسا کہ آنریبل ہائی کورٹ نے حکم نامہ صادر کیا ہے جو سیدہ محترمہ کی قیادت میں زیر بحث رہا۔ مسئلہ تقریباً حل شدہ ہے، اب مستقبل قریب میں اپنی ذات پر قوم کو ترجیح دے کر اس نوید جام فضا سے آپ عوام کے دل جیت لیں۔ کاوشیں بروئے کار لا کر سال گزشتہ جن اہداف کو مکمل کیا ہے، ان میں سے کچھ کی طرف اشارتاً آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ ان میں سے بمقام کلویت کشتواڑ اور نزدیک ڈگری کالج کشتواڑ 2 کی تحت اراضی وقف کی تار بندی، تعمیر سرائے بلڈنگ برائے زائرین، متصل زیارات فریدیہ، مسجد جامعہ رنگ سازی، زیارات مقدسہ کی تزئین کاری کے سلسلے میں لوازمات کی فراہمی، روضہ شریف میں سولر لائٹس اور سولر ریلنگ، آئی ٹی آئی کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 3 کنال 13 مرلے پر مشتمل قطعہ اراضی کی فراہمی، ہسپتال کشتواڑ کے نزدیک 2 کنال سے زائد قطعہ اراضی وقف کی بازیابی شامل ہے۔ جامع مسجد میں زیر زمین ٹینکی جس کا تخمینہ تقریباً 8 لاکھ بنتا ہے، جس کی منظوری بھی ہو گئی ہے۔ بنڈار کوٹ میں ایک نئی تجوری نصب کی گئی، 2 غسل خانے، 1 مطبخ کے لیے شیڈ، زائرین کے لیے تعمیر کیے گئے وقف اراضی پر نشاندہی بورڈ لگائے گئے، تمام زیارات پر نئے اور جدید کیمرے نصب کیے گئے، روشنی کے لیے بلب لگا دیے گئے، جامع مسجد کے میناروں کی مرمت کے لیے 8 لاکھ کی رقم مختص کی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ اس امر سے بخوبی آشنا ہیں کہ ابتدا سے ہی ارباب اقتدار اور ریاستی نامور شخصیات کا کشتواڑ بالخصوص ادارہ اسلامیہ فریدیہ کے ساتھ کافی نزدیکی اور قریب قربت رہی ہے، جس میں اہلیان کشتواڑ بالخصوص وہی خواہان انجمن کی مخلصانہ کوششوں کو کافی عمل دخل رہا ہے، جس کی بدولت یہ سلسلہ متواتر جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جاری رہنے کی امید ہے۔ پرسن جے این کے وقف بورڈ میڈم اندرابی جی،
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किश्तवाड़ शफकत साहब और जितने भी मंच पर डिग्निटरीज हैं, स्कूल की फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए ये खुश नसीबी है कि आज 117वें स्थापना दिवस पे एनुअल डे फंक्शन जो इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है, मुझे इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिला। उसके लिए मैं इस इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाफ हैं जाकिर साहब, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएसपी साहब ने ठीक कहा, हम अक्सर आया करते हैं इस इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट उसका कारण डिफरेंट होता है। चाहे वो कोई एग्ज़ाम है उसको देखने के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए हम हमेशा आते हैं, बट एजुकेशन पे बात करने के लिए शायद ये पहला मौका, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, लास्ट टाइम कोविड था, तो ये उस बड़े पैमाने पे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। मैडम आपको बताना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन किश्तवाड़ की मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फीड करता है और जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 800 और 900 के बीच में नॉर्मल रहती है। तो ए मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ किश्तवाड़ दे स्टडी इन दिस इंस्टीट्यूशन। जाकिर साहब ने इसकी माली हालत पे काफ़ी कुछ बयान किया कि ये इंस्टीट्यूशन खसारे में जा रहा है और 2003 तक हमें गवर्नमेंट एड मिलती थी जो अचानक बंद हो गई। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर गौर फरमाएं ताकि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम फिर उन्हीं बुलंदियों पे लेके जाएं और जिन पीर फकीरों ने इसको एस्टेब्लिश किया है, जिनकी याद में ये इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है, उनकी टीचिंग एंड प्रीचिंग्स को हम आज की जनरेशन तक लेके जाएं। इसके साथ साथ हम अक्सर डिस्कस करते हैं जाकिर साहब से कि हम इस इंस्टीट्यूशन को कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं जो आज की प्रेजेंट रेस में बच्चों को कोप अप करने में मदद मिले। तो मेरी जाकिर साहब से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको वोकेशनल टाई अप के साथ वोकेशनल लिंक दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट में भी 11th और 12th क्लासेस में, जैसे हमारी फूड प्रोसेसिंग है, बिकॉज हमारा किश्तवाड़ जो है ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में भी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी। तो हमारे फ्रूट प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओडीओपी में हमारा जो प्रोडक्ट है वॉलनट, वो 13,000 मीट्रिक टन के करीब उसकी प्रोडक्शन है यहाँ पे, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसका एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज तक किश्तवाड़ में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अब मैडम हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे यूनिट एस्टेब्लिश किए जाएं और इनको अल्टीमेटली बड़े पैमाने पे लेके जाएं ताकि वैल्यू एडिशन जो है, जो जिस अखरोट की कीमत हमें 40 या 50 रुपए पर केजी मिलती है, वही पर केजी 400 या 500 तक हम उसको लेके जाएं। तो ये हमारी कोशिश रहेगी और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे बच्चे इसमें ट्रेंड होंगे। तो मैं जाकिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम इस चीज़ पे काम किया जाए। इट इज़ नॉट सो ईजी टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इमीडिएटली, बट अगर आज हम काम शुरू करेंगे हो सकता है आने वाले सालों में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें और बच्चों का जो स्किल है उसको डेवलपमेंट कर सकें ताकि हमारे आने वाले पावर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। हमारा किश्तवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट है दैट्स अ हब ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स और आज की डेट में भी 22,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट्स पे काम जो है वो चल रहा है और आने वाले 5 सालों में जो हमारी प्रोडक्शन होगी बिजली की यहाँ से वो कम से कम 3,700 मेगावाट जो है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंक्रीज होने जा रही है। इसके साथ साथ इसके अलावा भी हमारे 2 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में है, विच इज डूल हस्ती सेकंड एंड करथई सेकंड, और इसके साथ साथ इसके बाद एक करथई फर्स्ट भी है। ये सारे जब पावर प्रोजेक्ट्स किश्तवाड़ में एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी हद तक यहाँ खत्म हो पाएगी। मैं ज्यादा समय डॉक्टर द्रक्षा गंगावी साहिबा, ऑनरेबल चेयरपर्सन JNK वक्फ बोर्ड,
DC کشتواڑ شری اشوک شرما صاحب، اسٹیج پر موجود حضرات، اسکول ایڈمنسٹریشن اسٹاف، پیارے بچوں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم و آداب۔ میں سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم یہاں پر بلا کے، بن بلائی تو ہم بڑی بار آتے ہیں یہاں پر اسکول میں، کیونکہ جب بھی ہمیں چاہے کوئی ایگزام کرنا ہو یا کوئی دوسرا فنکشن کرنا ہو تو ہم خود ہی آ جاتے ہیں اسکول میں، لیکن آج بلاوا آیا ہے تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ اس سکول کا 117واں سالانہ جلسہ ہے اور میں اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا لوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ یہ سکول حضرت شاہ فرید الدین صاحب بغدادی کے نام سے منسلک ہے اور ان کی ٹیچنگز، میں اسکول سٹاف اور پرنسپل سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیچنگز آن گراؤنڈ ویزیبل ہونی چاہیے۔ خاص کر کے کشتواڑ میں ایک دو چیزوں کا، ڈرگز اور جو کمیونل ڈس ہارمونی کی بار بار بات آتی ہے، میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضرت شاہ فرید الدین بغدادی صاحب کی ٹیچنگز جو کمیونل ہارمونی پر ہے وہ ہمارے بچوں میں انکلکیٹ کریں، اور جو کشتواڑ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بدنما داغ ہے، جب بھی کہیں کچھ ہوتا ہے تو کمیونل ڈس ہارمونی کی بات آتی ہے، تو ان کی ٹیچنگز ہم جب آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کریں تو یہ چیزیں دور ہو جائیں گی، ایک اچھا کمیونل بھائی چارہ، کمیونل ہارمونی مینٹین ہوگی۔ پرنسپل صاحب اور ایڈمنسٹریٹر صاحب نے یہاں پر بہت ساری چینجز لائی ہے، میں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم ٹائم اگین اس اسکول میں آتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آگے آنے والے دنوں میں اس کو اور امپروو کریں، جیسے میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جمناسٹک وغیرہ کی کلاسز بھی انہوں نے سٹارٹ کی، تو بہت اچھی بات ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے ہر اسکول میں۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری مصروفیات اور بھی ہیں، میں میڈم رکشا انقلابی صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری پولیس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میں نے ایک دو میمنٹوز رکھے ہوئے ہیں جو پرنسپل اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے ہیں، کائنڈلی ان کو پیش کریں۔ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک پر ادارہ اسلامیہ فریدیہ ہائر سیکنڈری اسکول اپنا 117واں سالانہ جلسے کی افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں صحن انجمن اسلامیہ فریدیہ میں آپ کو دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ،
نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ میری جو بہن بھی کنواری ہے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا، اسے نیک رشتہ عطا کر دے مولا۔ To the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this soil, this earth has been gifted with about 1,24,000 prophets, and all the prophets were men. Somebody asks why not a single woman has been descended to this world as a prophet. It was answered, so what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have given birth to prophet. So what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have secured prophets in their wombs for 9 months. So what if a woman has not been descended to this world as a prophet? Women have fed milk to prophets. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am Malika Faraz, student of class 12. Honorable guests, teachers, ladies and gentlemen, with a great sincerity, I stand here of the days to put across my views about the importance of women in the light of Islam. 1500 years ago, women in Arab region had no respect. They were ill-treated, they were tortured, they were oppressed. When baby girls were born, parents buried them alive. This was the period of Jahalat, ignorance. Then descended the most truthful, the most trustworthy, the most loyal, the most caring Muhammad to this world. It is Prophet Muhammad, peace be upon him, who gave justice to women, who gave rights to women, who treated women with respect and loyalty. Since then, women in Islam command a great significance. It is Prophet Muhammad, peace be upon him, who introduced women to this world, saying, when a woman is a daughter, she is the source of rahmat for that house. When a woman is a wife, she is the source of completing half of her husband's iman. When a woman is a mother, she is the source of heaven for her children. Women are very crazy about jewelry. I have a message to all the women across the world that
Pearls are found deep down at the bottom of the ocean, covered and protected. Diamonds are found deep down in the ground, covered and protected. Gold is found way down in the mine, covered with layers and layers of rock. Woman is sacred, she is far more precious than pearls. Woman is priceless, she is far more precious than diamond. Woman is inestimable, she is far more precious than gold. It is not the sole responsibility of a woman to protect herself. It is also the responsibility of a husband to protect his wife. It is also the responsibility of a father to protect his daughter. It is also the responsibility of a brother to protect his sister. I have a message to all the school and college going girls that your forehead will look very appealing even without Jhumar if there is a mark of sajda on your forehead. Your eyes can look very amazing even without kajal if there is shyness and coyness in your eyes. Your eyelashes can look very pretty even without mascara if you lower them with humility. You can look taller even without high heels if you elevate your personality by your character. I sum up my speech with the message that if you ever found a girl alone in an isolated place, then do not ever consider her as your opportunity. Consider her as your responsibility. A responsibility to protect her, a responsibility to guide her, a responsibility to help her. Thank you so much for listening to me with a great patience. Have a wonderful day. याद है गोद माँ की दर्द गाहे अव्वली, बाप है रूहे जमाल दिलनशी। महफिले ज़ीवकार व मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ वो वालिद की अज़मत पर है। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता वो मेरा उम्मत ही नहीं हो सकता। मुअज़्ज़िज़ीन, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनकी नौइयत बदलती रहती है, मगर वालिदैन का रिश्ता वाहिद एक रिश्ता है जो अपनी साख और सिफ़ात दुनियावी नशीब व फराज से गुजर कर भी कायम व दायम रखता है। दुनिया में माँ के बाद सबसे अहम रिश्ता बाप का ही तस्वुर किया जाता है। वालिद औलाद का सहारा होता है। बाप उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, ये 3 हरूफ का मजमुआ है, यानी बे से बरकत व बुज़ुर्गी वाला, अलिफ से असास व असल और आबियारी वाला, पे से प्यार व मोहब्बत व उल्फत के मजमुए का नाम बाप है। हमारे मुआशरे में माँ का मुकाम तो हर लिहाज से उजागर किया जाता है, लेकिन बाप का मुकाम किसी हद तक नज़रअंदाज किया जाता है। फरमीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वालिदैन की खिदमत व इताअत का हुक्म दिया गया है और ज़ाहिर है कि वालिदैन में बाप दर्जाए अव्वल का हामिल है। वालिद इंसान को अदम से वजूद में लाने वाली ज़ात है, यानी उसकी पैदाइश का सबब है। इस गुलशन इंसानियत की इब्तिदा बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और उन्हीं से माँ हज़रत हवा का वजूद तैयार किया गया। औलाद की तालीम व तरबियत में बाप का किरदार ज़रूरी होता है, जबकि इसके बरक्स माँ की हद से ज़्यादा नरमी और लाड प्यार से बाज़ औक़ात औलाद निडर और बेबाक हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी तालीम व तरबियत और किरदार पर बुरा असर पड़ता है। जबकि बाप की सख्ती, निगहदाश्त और आँखों की तेज़ी से औलाद को मनमानियाँ करने का मौका नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि औलाद बाप से ज़्यादा माँ से करीब होती है, लेकिन औलाद ये नहीं जानती कि उसके बाप को घर चलाने और तालीम व तरबियत का मुनासिब एहतमाम करने के लिए कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाप ही होता है जो अपने अहलो अयाल और औलाद को पालने के लिए खुद भूखा रहकर या रूखी सूखी खाकर गुजारा करता है, लेकिन पूरी कोशिश करता है कि उसके बच्चों को अच्छा खाना पीना और तालीम व तरबियत मैसर। अगर बाप की अजमत का पास करते हुए उसकी खिदमत, इताअत, फरमाबरदारी और ताज़ीम करके उसकी रज़ा हासिल की जाए तो अल्लाह पाक की तरफ से हमें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ
سعادتیں اور جنت جیسی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کریں گے تو کل آنے والی نسل ہمیں بھی عزت سے محروم رکھے گی۔ جس گھر میں والدین ہو وہ گھر رحمت خداوندی کا آشیانہ ہوتا ہے۔ یہاں کے پرنسپل صاحب اور ہمارے بچے، خوبصورت بیٹیاں، بہنیں اور چھوٹے چھوٹے ہمارے سبھی بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا دوسرا دورہ ہے یہاں پہ کشتواڑ میں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ آج دل کو جتنی خوشی ہوئی شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ہم یہاں کے سارے ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص کر اس اسکول میں پڑھنے والے تمام طالب علم جو اتنے 100 سالوں سے یہاں پہ دینی علم سے محظوظ ہوتے آ رہے ہیں، اور یہ بلڈنگ اس چیز کی گواہ ہے کہ یہاں پہ علم و ہنر کب سے رائج تھا اور کب سے یہاں کے لوگ زرخیز تھے، ذہنی طور سے۔ ذہانت سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو اس سے مالا مال ہوتا ہے وہی قوم آگے ترقی کرتی ہے، اور کشتواڑ والوں کو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، انہوں نے اس سرزمین پر اس علم و ہنر کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اور ان بزرگوں کو سلام جن کو یہ پہلے سے ہی نظریہ تھا کہ ہمیں اگر دین، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے علم کا منبع بنانا بہت ضروری ہے۔ جنہوں نے بھی تعمیر کیا ہے ان کو ہمارا سلام۔ اس اسکول سے، اس ادارے سے جتنے بھی بچے نکلتے ہیں، ہم کل بات کر رہے تھے، یہاں IAS آفیسرز، KS آفیسرز اور جتنے بھی انجینئرز اس علاقے کے ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کری ہے، وہ سب معزز شخصیات ہمیشہ اس ادارے کو اپنا گھر، اپنا پہلے علم کا منبع مان کے اس کو ہمیشہ آگے ترجیح دے دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہاں کے لوگ ہر سال اس کو چندہ دے دیتے ہیں تاکہ جنہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی معذور نہ رہے، اور یہ ادارہ ہمیشہ پھلے پھولے، یہ سب کا غرض ہے یہاں پہ۔ اس کے لیے تمام کشتواڑ والوں کو مبارک۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر وقف بورڈ جو پہلے 2 ناموں سے جانا جاتا تھا، جموں کا الگ اور کشمیر کا الگ، اب جب سے تشکیل پایا ہے جموں کشمیر وقف بورڈ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ریاست کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں ہم نہیں جا رہے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کا وقف بورڈ جو ہے اب پوری طرح سے کام کر رہا ہے۔ آج ہم کشتواڑ میں ہیں، آج دل خوش ہوا کہ یہاں پہ اسلامیہ فریدیہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے، ایک سالانہ جلسہ ہے ان کا، یہاں پہ ہم آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھا، بچوں کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہاں کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ ہوا اور پتہ چلا کہ کچھ خامیاں بھی ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب آپ ایجوکیشن دیتے ہیں تو ایجوکیشن میں بہت ساری آج کل کی نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، تبھی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ نئی ٹیکنالوجی سے فیض یاب ہو جائیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ یہاں پہ جو وقف کا معاملہ تھا جموں کشمیر وقف بورڈ کے ساتھ، جو یہاں کی زیارتیں ہیں ان میں کافی سالوں سے کچھ انبن بھی تھی، اللہ کا کرم ہے اب ہم نے وہ سارا ٹھیک کیا ہے، اور سارے لوگوں نے یہاں کے جو وہاں سجادہ نشین ہیں ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے بات کی ہوئی ہے۔ اب جو یہاں بہت سالوں سے
एक रोश था, वो रोश ख़त्म हो गया है। अब नए सिरे से बाहर आएगी और ये बहारें हमेशा तरोताज़ा रहेंगी इंशाअल्लाह। एक दौर देखने को मिला है कि धर्म के नाम पर एक रोड को मनाया जा रहा है, इस मौके पे क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इसमें हमारे जो यहाँ बुज़ुर्ग यानी दीन रहे हैं, उन्होंने हमेशा ये तालीम दी है कि हमें भाईचारे के साथ रहना है। हम जिस सरज़मीन पे रहते हैं, इस सरज़मीन पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबों का भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। हमें मज़हब को अपना तरक्की और इल्म का रास्ता बनाना चाहिए, ना कि बर्बादी का और परेशानी का। हमारा मज़हब, कोई भी मज़हब ये सीख नहीं देता है कि हम आपस में तबाही करें, आपस में लड़ें, बल्कि हम एक दूसरे के साथ साथ रहें और तरक्की की तरफ जाएं। मैम, क्या माना जाए कि आज के बाद जो दरगाहें हैं वो देखिए, जो हमने यहाँ की वक्फ के साथ जो भी मुंसलिक यूटी में हमारे जो भी दरगाहें और ख़ासकर किश्तवाड़ में जो मसला था, जो किश्तवाड़ वालों को मेरे से बेहतर मालूम है, वो अब आज के बाद नहीं रहेगा। सारा अच्छा हो गया और इंशाअल्लाह अब तारीखी फ़ैसला हो गया तो हो गया।